پگ پگ پر کیسے کیسے آپ کو ویوہار کرنا ہے یہ اسلام میں موجود ہے۔ دنیا میں جو اسلام تیزی سے بڑھا وہ انہی آدرشوں کی وجہ سے بڑھا، انہی اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑھا، تلوار کے زور پر نہیں بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھا، تمام ہمارے ہندو بھائی سوچتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ محمد شہاب الدین گوری سن 1192 میں اس دلی کے تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ تب سے لے کر اورنگزیب کے بعد تک 550 سال لگاتار حکومت کی۔ 550 سال سننے میں ایسے ہی لگا، لیکن کتنے ہوتے ہیں ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ 200 سال کتنے ہوتے ہیں۔ 200 سال پہلے آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا یعنی 8ویں پشت کے پرکھے موجود تھے، پتا نہیں دادا یعنی گرینڈ فادر، دادا کے دادا کے دادا کے دادا 8ویں پشت کے پرکھے موجود تھے۔ اس میں سے شاید ہی کوئی اپنی 8ویں پشت کے پرکھے کا نام جانتا ہو۔ جن کی اولاد ہیں ان کا نام 200 سال میں بھول گئے، اور 550 سال کتنا ہوتا آپ سمجھ لیجئے۔ 550 سال لگاتار اس دیش میں مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی۔ مسلم بادشاہوں کے منہ سے نکلا شبد قانون تھا، وہ کسی سمویدھان سے نہیں بنے تھے، جو منہ سے نکل گیا وہی سمویدھان۔ اس کے بعد بھی 550 سال کی لگاتار حکومت کے بعد جب اس دیش میں انگریز آئے تو مسلمانوں کی سنکھیا کیول 20% تھی، کیول 20%۔ اگر اس دیش میں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو ایک بھی ہندو نہ دکھائی دیتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو نرنکش شاسن تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی وجہ سے اتہاس لکھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انگریز ودیشی تھے، انہوں نے اتہاس لکھایا سو لکھایا۔ 1947 میں جب دیش آزاد ہو گیا، دیش کی باغ ڈور ایسے ویکتی کے ہاتھ میں آئی جو اپنے کو اتہاس کا ودوان بتاتے تھے، جنہوں نے ڈسکوری آف انڈیا لکھا۔ انہوں نے اس اتہاس کو کیوں چلایا، اس جھوٹے اتہاس کو کیوں چلایا، اور لگاتار 30 سال وہ ایک حکومت کرتے رہے اور لگاتار وہ اتہاس پڑھایا جاتا رہا، آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ملک آزادی کے بعد کے 64 سالوں میں سے 58 سال 59 سال لگ بھگ 59 سال یہ سیکولر اس دیش میں حکومت کرتے رہے، اور مسلمانوں کے ووٹ پر حکومت کرتے رہے سیکولر۔ اس کے بعد بھی اس اتہاس کو کیوں نہیں بدلا گیا؟ یہ بہت بڑی چال ہے جس سے کہ جو غیر مسلمان بہو سنکھیک ہندوؤں کے بچے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھیں، ان کو اوشواس کی نظر سے دیکھیں، ان سے نفرت کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مسلمان کمزور رہے اور کمزور رہ کر ان لوگوں کی بیساکھی بنا رہے، ان لوگوں کے سہارے رہے۔ اس لیے بہت بڑی چال تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ انگریز چلے گئے لیکن پالیسی کو اس دیش کے سیکولر لوگوں نے پکڑ لیا اور مسلمانوں کے جذباتوں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلتے رہے، حکومت کرتے رہے، اور اس دیش کا مسلمان ان کی اس چال میں پھنس گیا۔ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو اورنگزیب بات ادھوری رہ جائے گی اگر اورنگزیب کا نام نہیں لیں گے۔ اورنگزیب کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیتیں سنائی، کتنے اچ آدرش ہیں۔ اورنگزیب اتہاس کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک ماتر ایسا بادشاہ تھا جو اللہ کے آدیش سے ڈرتے سب تھے، لیکن اورنگزیب تھر تھر کانپتا تھا اللہ کے آدیش سے۔ وہ اور جو اللہ کے آدیش سے ڈرے گا، جو آخرت سے ڈرے گا، وہ قرآن مجید کے آدیشوں کے وپریت جا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا اورنگزیب کیا جو قرآن مجید کے ہم نے آدرش بتائے، کیا وہ نردوشوں پر اتیاچار کر سکتا تھا؟ اور جو اتنا آدرشوادی تھا وہ اس کا سامراج آج کے بھارت سے بڑا تھا، اتنا بڑا سمراٹ، اور وہ کیا کرتا تھا؟ ٹوپی سل کر کے قرآن لکھ کر کے اس کو بیچتا تھا اور بیچ کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اتنے بڑے دیش کا سمراٹ
جو چاہتا بادشاہوں کے بادشاہ کی طرح جو ہے ایسے رہتا، لیکن ٹوپیاں حاصل کر قرآن لکھ کر اس کو بیچ کر کھاتا، اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ ایسا بادشاہ، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ انسانیت کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیول اس اتہاس کی کرامات ہے۔ پروفیسر وشومبر ناتھ پانڈے جو اڑیسہ کے گورنر بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اتہاس کے ساتھ یہ انیائے، اس کو آپ دیکھیے کہ اورنگزیب کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ یہ کیول غلط اتہاس پڑھایا گیا۔ خیر، تو یہ تو ہم نے کچھ قرآن مجید کی آیتیں بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے بنا بات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ہے، اے اللہ کے رسول کون؟ آپ نے کہا وہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جس سے مسلمان پریشان نہ ہو، جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ چاہے جو ہو، وہ انسان جس سے پریشان ہو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام۔ اور ایک بار قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 199 میں اللہ آدیش دیتا ہے کہ اے محمد क्षमा کی نیتی اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کس لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آدیشوں پر اکثرتا چلنے والے، آپ क्षमा کی مورتی تھے۔ ایک بار آپ سے ملنے ایک دیہاتی آیا، وہ غیر مسلم تھا، مسجد میں آیا، اس کو پیشاب لگی تو کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ مسلمان اس کو ماننے کے لیے دوڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا خبردار، اس کو ماننا نہیں۔ مسلمان اس دنیا میں لوگوں کو دشواریاں پیدا کرنے کے لیے، پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اس دنیا میں رحمت کے لیے آیا ہے۔ جاؤ ایک ڈول پانی لا کر اس کو بہا دو اور اس کو کیول سمجھا دو۔ لیکن کیا مسلمانوں کا اخلاق جیسا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم مسجد کے نیچے اگر پیشاب کر دے اور کچھ اگر جو ہے سمجھدار لوگ بیچ میں نہ پڑے تو ہو سکتا ہے دنگا ہو جائے۔ وہ صبر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ ایک بار ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، کہنے لگا اے محمد، میرے یہ 2 اونٹ ہیں اور یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، اس کو ہمارے اونٹوں پہ لاد دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ آپ نے ہنس کر کے کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جس طریقے سے بات کی ہے کیا تم کو ذرا بھی اس سے ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے وشواس ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں کو بھی اتنا وشواس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور ہنس کر آپ نے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجور لدوا دیا۔ یہ ہے اسلام۔ ایسے اسلام کو اسلامک آتنکواد سے جوڑنے والے اور بھگوا آتنکواد کی بات کرنے والے اور اسلام کو یا کسی بھی دھرم کو آتنکواد سے جوڑنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے سوارتھی ہیں اور یہ سب نیتاؤں کا کام ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو آتنکواد، مسلم آتنکواد، بھگوا آتنکواد کی بات اچھالیں، ہندو اور مسلمان میں نفرت پیدا ہو، یہ لوگ لڑیں، ہم تھوک ووٹ لیں اور خوب آرام سے حکومت کریں اور اس دیش کو لوٹیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا ہوگا، چوہا 10 دانہ کھاتا ہے، 1000 دانہ بل میں اکٹھا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے 500 لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کا ودیشوں میں جمع کیا۔ 500 لاکھ کروڑ اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک ویکتی کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے تو 100 کروڑ لوگوں میں بٹ جائے گا۔ یعنی اگر وہ پیسہ بانٹا جائے تو اس دیش کے 1 سال کے بچے سے لے کے
ہر بوڑھے تک کو سارے لوگوں کو 5-5 لاکھ روپیہ مل جائے. اتنا پیسہ جا کر کے ودیشوں میں اکٹھا کر رکھا ہے لوٹ کر. اور جب سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے کہ لٹیروں کا نام بتاؤ تو ہماری سرکار, کیندری سرکار کہتی ہے کہ ہماری سندھی ہے ودیشوں سے, اگر ہم نام بتا دیں گے سندھی ٹوٹ جائے گی. ایسی سندھ کس بات کی جو دیش کے لٹیروں کو بچائے. اب کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ جانتے ہیں کہ پیسہ ان کا ہے جن کو نام کھولنا ہے. کیسے کھولیں گے؟ بہانے چاہیے کوئی نہ کوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ورودھی نیتا ہیں وہ بھی اس پر چپی دبے من سے ایک آدھ بار بول دیتے ہیں جنتا کو دکھانے کے لیے. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ کبھی ہم نے لوٹا تھا, آج یہ لوٹ رہے ہیں اور آگے چل کر کبھی پھر ہم لوٹیں گے, تو ہم دونوں لٹیرے بھائی ہیں, ہم کیوں اس پر بولیں؟ جنتا کو برگلائے رکھو, ہم ماں میں سارے کے سارے ننگے ہیں. ایک کتنے بڑے تعجب کی بات ہے, اس ملک میں ایک ابھی کھیل ہوا وہ کامن ویلتھ گیم. آپ تعجب کریے کہ ایک فریج 4,500 روپے کا, چھوٹا فریج 4,500 روپے کا آتا ہے. اس فریج کو ان لوگوں نے 30 دن کے لیے 45,000 روپے کرائے پہ لیا. 4,500 روپے کے فریج کا 30 دن کا کرایہ 45,000. یعنی اگر یہ خرید لیتے اور 30 دن بعد اس کو بیچتے تو کباڑ میں 2,000 کا بک جاتا, کیول 3,500 لگتا, اس کے لیے 45,000 خرچ کیا. یہ ایک مثال ہے. اتنی لوٹ چل رہی ہے اس دیش میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس دشا میں سوچنا چاہیے. یہ کوئی راجنیتی کی بات نہیں ہے, انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. اس دیش میں غریب ہوتا چلا جا رہا ہے, امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, پرمیشور کا ڈر نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک ہی وکلپ ہے, اللہ کا ڈر. جس دن پرمیشور کا ڈر ہو جائے گا اس دن ساری کی ساری چیزیں سب اپنے آپ اچھی ہو جائیں گی. اور یہ نیتا کیوں کہتے ہیں دھارمک لوگوں کو کہ دھارمک لوگوں کا کام ہے دھرم کا کام کرنا, ان کو راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہ اگر دھارمک لوگ راجنیتی میں آ جائیں گے تو ان لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی, راجنیتی اچھی ہو جائے گی, یہ گندے لوگ چلے جائیں گے. اس لیے جب دیکھو تب سلوگن اچھالتے رہتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنا دھرم کرم کریں, یہ راجنیتی ان کا کام نہیں ہے. راجنیتی کیا تمہیں لٹیروں کا کام ہے؟ راجنیتی تب مریادت ہوگی جب اس میں دھرم کا ہستکشیپ ہوگا, چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی بھی ستیہ دھرم ہو. اس کے دوارا جب یہ چلے گا تبھی یہ جو ہے یہ دھرم یہ دیش سدھرے گا اور ایک سوچھ راجنیتی, ایک سوچھ دیش بنے گا. انہی شبدوں کے ساتھ ہم پرمیشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سدبدھی دے, ہم سب کو راستہ دکھائے.